میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے، میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ آئے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ کلام زندگی پروگرام میں میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ خدا کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور خدا کا شکر گزار ہوں ان سب بھائی بہنوں کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد مجھے فون کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو میرے لیے دعا کرتے ہیں، اس خدمت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو آپ سب کے لیے، میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور خدا کا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع مجھے دیا گیا ہے، یہ اس کی بخشش ہے۔ اور ایک ہی خدمت مجھے بخشی گئی ہے، وہ یہ کہ میں آپ کو یاد دلاؤں، خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سناؤں اور دکھا دوں کہ جس خدا نے ہم کو پیدا کیا وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ وہ ہمیں دکھ دے کر خوش نہیں، ہمارے دکھوں کو دور کر کے خوش ہوتا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ۔ ہم دیکھتے ہیں خبریں، سنتے ہیں خبریں، کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا کا حال، انسان کی کیا حالت ہو گئی ہے، انسان کا دل کتنا سخت ہو گیا ہے، ایسا سخت کہ نہ خدا کا ڈر ہے، نہ انسان کے لیے کوئی ترس ہے۔ کبھی کبھی کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی ہے، ورنہ ہر خبر سننے کے بعد خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے، اور لوگ کوشش کرتے ہیں بھول جائیں، اس سچائی کی طرف نہ دیکھیں، کسی اور چیز کو دیکھیں، کسی نہ کسی طرح ہنسیں، خوش ہوں، لیکن اس سے حالات بدلتے نہیں ہیں۔ وہ تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، اسے بھلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے خیالات ہونے چاہیے؟ جب یہ سب کچھ سنتے اور دیکھتے ہیں تو ہمارے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ سوال ہیں جو پوچھنے چاہیے کہ لوگ آج سخت چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو ذرا،
میں دیکھ رہا تھا ٹوٹے ٹوٹے سے وہ تمبو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور برف پڑی ہوئی ہے، جوتیاں بھی نہیں پیر میں ان کے. عجیب بات ہے کہ ترس نہیں آتا لوگوں کو، ہے کسی کو ترس نہیں آ رہا، اور ترس کھانے والوں کو نزدیک نہیں جانے دیتے، وہ جا نہیں سکتے. کیا حال ہو رہا ہے اس وقت دنیا کا، تباہی تباہی، آفت آفت، رونا رونا، ماتم ماتم. ہم جو بچے ہوئے ہیں اب تک، ہمارے حالات ٹھیک ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر اور یہ سب کچھ سن کر کیا اثر ہوتا ہے ہم پر، اور کیا اثر ہونا چاہیے؟ میں آپ کو انجیل میں سے پڑھ کے سناتا ہوں، اور اسے پڑھ کر اس پر سوچ کر جو سمجھ میں بات آئی ہے میری، وہ میں آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں. آپ پڑھنا، آپ کو خدا زیادہ سمجھ دے گا، آپ کے پاس زیادہ سمجھ ہے. پھر دیکھنا خداوند آپ سے کیا کہتا ہے. میں پڑھ رہا ہوں انجیل میں سے، لوکا کی انجیل، اس کا 13واں باب ہے. پہلی آیت سے پڑھتا ہوں میں. اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے، یعنی خداوند یسوع مسیح کو آ کے خبر دی ہے. کچھ لوگوں نے، جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملا دیا تھا. کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے، قربانی چڑھاتے تھے. پلاطس نے کہا کہ ان کی بھی گردنیں کاٹ دو. ان کا خون اور جانوروں کا خون ملا دیا. اس نے جواب میں ان سے کہا، خدا یسوع مسیح نے جواب میں ان سے کہا، ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شیلوہ کا برج گرا اور دب کر مر گئے، تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. پھر ان سے یہ تمثیل کہی، اس بات کو سمجھانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ان کو ایک کہانی سنائی، ایک تمثیل، مثال دی. پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا، ملا نہیں کچھ پھل. اس پر اس نے باغبان سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال. یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے، یعنی باغبان نے، جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں، کھاد ڈالوں. اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کھاد ڈالنا. خدا یسوع مسیح نے ان سے یہ سوال پوچھا، تم مجھے یہ خبر سنا رہے ہو کہ کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور قتل اس وقت کیا گیا ہے جب وہ بے قصور تھے. وہ تو عبادت کر رہے تھے، ان کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا خون بہا دیا گیا. تو خدا ان سے پوچھتا، تمہارے خیال میں وہ زیادہ گناہگار لوگ تھے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ ایسا خیال پیدا ہوا تمہارے دماغ میں؟ ضرور وہ اسی لائق تھے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. ایسا خیال پیدا ہو رہا تمہاری دل میں، انہوں نے گناہ کیا ہوگا اس لیے مارے گئے. تو خدا یسوع مسیح ان سے کہتا ہے، اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو گئے. تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جب ایسی خبریں سنتے ہو تو تماشا نہ دیکھو، تماش بھی نہ بنے رہو.
الزام نہ لگاؤ ان پر، انہیں حقیر نہ جانو، یہ نہ سوچو کہ وہ اسی لائق تھے اس لیے برباد کیے جا رہے ہیں۔ ہم راست باز ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہو رہا ہے۔ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہوگے۔ تمہاری زندگی میں جو گناہ ہے وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ تمہارا گناہ اگر تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے تو خداوند کہتا ہے میں تم پر رحم کر کے تمہاری آنکھیں کھول سکتا ہوں کہ تمہیں نظر آ جائے۔ تمہیں توبہ کی ضرورت ہے۔ تماش بین نہ بنو، تماشا نہ دیکھو۔ کچھ ہیں جو تباہی کر رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خدا کا ان پر فضل ہے، خدا نے ان کو حکم دیا ہے اور وہ خدا کو خوش کر رہے ہیں اس سے۔ اصل میں تو یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ خدا کے کلام سچا ثابت ہو۔ ایک ایک بات جو خدا یسوع مسیح نے کہی ہے اسے پورا کر رہے ہیں یہ تباہی کرنے والے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں پوری کر رہے ہیں بغیر جانے۔ خدا کا کلام ان کے ذریعے سے پورا ہو رہا۔ لکھا ہے ایسا ہوگا، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ لوگ ایک دوسرے کو پکڑوا دیں گے، گھر ہی کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یہی نہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ برا کرے گی، ایک قوم اپنی ہی قوم کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو کھائیں گے۔ انسان اپنے آپ کو ہی کھائے گا، اور وہ ہو رہا ہے۔ تو میں اور آپ جو بچے ہوئے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے؟ یہ کہ میں راست باز ہوں، اس لیے خدا نے مجھے معاف کیا ہوا ہے۔ مجھ پر خدا کی کچھ زیادہ مہربانی اور ان پر نہیں تھی۔ میں راست باز ہوں اور وہ راست باز نہیں تھے۔ دیکھو وہ کتنے برے لوگ تھے، ان کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے۔ ڈوب کے مر رہے ہیں، دب کے مر رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں بچے ہوئے کہ ہم راست باز ہیں۔ پھر بتایا کہ کچھ لوگ تھے، ان پر اچانک ایک برج گر گیا، سارے کے سارے 18 آدمی تھے، وہ سب دب کے مر گئے۔ ہر روز ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو خدا پھر وہی بات ان سے کہتا ہے، تمہارا کیا خیال ہوتا ہے ایسے میں؟ کیا سوچتے ہو؟ تم ان سے زیادہ راست باز ہو، وہ اسی لائق تھے، تم راست باز ہو۔ سوال یہ نہیں ہے ہم خدا سے پوچھیں ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، آئے خداوند تو نے مجھے اب تک کیوں بچا رکھا ہے؟ میری زندگی سے تیرا کیا مقصد ہے؟ میں بچا ہوا ہوں، میں تیرے بھید نہیں سمجھ سکتا، میں نہیں سمجھ سکتی کیا ہو رہا ہے، لیکن اے خداوند مجھے تو نے کیوں بچا رکھا؟ ابھی تک میرے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے، ابھی تک میرے پاس گھر ہے، کپڑے ہیں پہننے کے لیے، آرام سے ہوں میں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں زیادہ راست باز ہوں؟ یہاں خدا یسوع مسیح نے ایک کہانی سنا کے بتایا کہ ایک باغ میں ایک پیڑ تھا، اس میں پھل نہیں لگتا تھا۔ تو مالک نے آ کے کہا اسے کاٹ ڈال، اس میں تو پھل نہیں آ رہا، 3 برس سے تو میں نے دیکھا اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے، تو اسے کاٹ ڈال۔ جگہ گھیر رکھی اس نے۔ تو دیکھو باغبان کی سفارش، مالک کو اپنے پیار ہے اپنے پیڑ سے، وہ نہیں چاہتا کہ پیڑ کاٹ ڈالا جائے۔ دیکھو ایک طرف تو انصاف ہے اور ایک طرف رحم ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس زندگی میں مقصد پورا نہیں ہو رہا خدا کا، اسے تو برباد ہو جانا چاہیے، ہو ہی جائے گا۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن ادھر کوئی ہے جو سفارش کرنے والا ہے، جو شفاعت کر رہا ہے، جو خدا کا ترس ظاہر کر رہا ہے۔ ایک طرف خدا کا انصاف ظاہر ہو رہا ہے اور دوسری طرف خدا کا ترس ہے، خدا کا رحم ہے، اس کا فضل ہے جو آواز دے رہا ہے، اسے رہنے دے، مہلت دے دے، اسے مہلت دے دے، میں اور کوشش کروں گا، یہ کہتا باغبان، اسے مہلت دے دے، 1 سال اور رہنے دے، 1 موقع اور دے دے۔ اگر پھر بھی نہ پھلا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اسے رہنے دے، 1 موقع اور دے دے۔
میں سمجھتا ہوں خدا ہم کو موقع دے رہا، مہلت دے رکھی اس نے ہمیں. خدا کا شکر کرنا چاہیے اس مہلت کے لیے. مہلت سمجھتے ہیں آپ کیا مطلب ہوتی؟ وقت، کہ تھوڑا سا انتظار کر لو، تھوڑا سا وقت دے دو. اور تو وقت دے دیا خدا نے ہمیں. خدا نے یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے، ہرگز یہ مت سوچنا کہ تم ان سے بہتر ہو، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا سب نے گناہ کیا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے فضل سے محروم ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے. اگر خدا انصاف کرے تو میں نہیں بچ سکتا، کیونکہ میں کسی سے بہتر نہیں ہوں. میں خدا کے حضور ہر روز یہی کہتا ہوں، اے خدا تیرے ترس کے لیے تیرا شکر ہو. دیکھا جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خدا ان پر جو اس سے ڈرتے ترس کھاتا ہے. اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں. انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہیں دیکھے گی. ہمیں مہلت دی گئی ہے، ہمیں موقع دیا گیا. دو باتوں کے لیے موقع ہے. پہلی بات تو ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم توبہ کریں. خدا یسوع مسیح نے کہا اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہوگے، کیونکہ گناہ انسان کو برباد کرتا ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. خدا کے انصاف کا تقاضا یہ ہے. خدا گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن خداوند یہ بتا رہا انہیں، اپنے لوگوں کو، کہ تم آ کے یہ نہ مجھے بتاؤ کہ تم ان سے زیادہ راست باز ہو اس لیے بچ گئے ہو. ہمیں نہیں معلوم کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو خدا سے الگ کر لیا ہے، اور انسانیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا ہے. انسانیت اور شرافت اور محبت یہ سب چیزیں جیسے اڑ گئی ہیں. خدا کا نام لے کے ہم ایک دوسرے کا ناش کر رہے ہیں. پیارے بھائیو، پیاری بہنوں، آپ اخبار پڑھتے ہو، ٹیلی ویژن دیکھتے ہو، کیا اثر ہوتا آپ پر؟ حلیمی سے شکر گزاری کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ نمر ہو کر حلیمی کے ساتھ اس سے کہیں خدا کتنا برا حال ہے، دیکھ ان بچوں کا حال کتنا برا ہے، میرے بچوں کو روٹی مل رہی ہے، ہائے خدا ان کا تو گھر پتہ ہی نہیں کہاں گیا، ہوا اڑا کے لے گئی اسے، میرا گھر ابھی ہے. اس لیے نہیں ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے موقع دیا ہے. دو کام کرو بھائی، پیاری بہن، سوچو اس پر. دو کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے. جس قسم کی زندگی ہماری ہے، اگر یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے تو بہت خدا کا شکر کرو، حلیمی سے شکر ہو. خداوند وہ میری گندی زندگی تھی، وہ جھوٹ، وہ فریب، وہ لالچ، وہ بری باتیں، وہ سب تو نے چھٹکارا دے دیا، ان سے تیرا شکر ہو. شکر ہے مجھے خدا یسوع مسیح کا پتہ لگ گیا. شکر ہے کسی نے مجھے خدا یسوع مسیح کے ساتھ ملا دیا. شکر ہے میں نے خدا کے تیری اس محبت پر یقین کر لیا، اور جب سے پیارا یسوع آیا میری زندگی بدل گئی. میں تیرا شکر گزار ہوں. اور پھر بھی اپنے آپ کو اس کے سامنے ہر روز پیش کرتے رہنا چاہیے، جیسے داؤد نے کہا دیکھ مجھ میں کوئی بری راہ تو نہیں. پڑھ کے سناتا ہوں، بڑی پیاری دعا ہے. زبور 139، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. زبور 139 ہے اور اس کی 23 اور 24ویں آیت ہے. ہائے خدا تو مجھے جانچ، تو مجھے جانچ، تو جانچ، کیونکہ میں اپنے آپ کو جانچتا ہوں تو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. مجھے اپنی راست بازی اور نیکیاں دکھائی دیتی ہیں، اور مجھے اپنی زندگی میں کوئی بگاڑ نہیں دکھائی دیتا. وہ بگاڑ جو میرا سب کچھ بگاڑ دے گا وہ نہیں دکھائی دیتا. تو مجھے جانچ، میرے دل کو پہچان. دل بہت دھوکے باز ہے. مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے. دیکھ میرے کیسے خیالات ہیں. دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، کوئی برا طریقہ، کوئی برا ڈھنگ ایسا تو نہیں ہو گیا. مجھ کو اب بھی راہ میں لے چل، اس راہ میں لے چل جو مٹنے کی نہیں. توبہ کرنا چاہیے. جب وہ دکھا دے اسے چھوڑ دینا چاہیے، تابعداری کرنی چاہیے.
دوسرا خدا سے کہنا چاہیے اے خدا جیسے تجھے ترس آتا ہے، جیسے تجھے مجھ پر ترس آ گیا ہے، تو نے مجھ پر ترس کھایا ہے تو میرے پاس کھانے کے لیے ہے، تو نے مجھ پر ترس کھایا ہے تو میں تباہ نہیں ہوا، وہ ترس مجھے بھی دے، وہ ترس مجھے دے، تاکہ زندگی میں جو تو نے مہلت دی ہے اس میں ان کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ ضرور کر دوں جو اس وقت مصیبت میں ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ پر رحم کر، اور میں تیری تابعداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، تیرے حضور پیش کر رہا ہوں، مجھے بتائے خداوند میری زندگی کا کیسے استعمال تو کرے گا، تاکہ وہ لوگ جو سخت مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشان ہیں، کیا کروں میں ان کے لیے، کس طرح کیا کر سکتا ہوں، مجھے دکھا، بتا۔ وہ بتائے گا۔ ضروری بات نہیں کہ آپ کو ہزاروں میل بھیجے، پڑوس میں کسی کو دکھا دے گا، شاید کوئی پڑوس میں ہو اس کو ضرورت ہے، شاید کوئی رشتہ دار ہے اس سے ضرورت ہے، ایک چھوٹی سی فون کال سے اس کا بہت بڑا فرق پڑ جائے گا اس کی زندگی میں، ایک چھوٹی چٹھی لکھنے سے جیسے خزانہ مل جائے گا، اگر اس سے معافی مانگ لی گئی اور یا اسے معاف کر دیا گیا تو بہت بڑی دولت مل جائے گی۔ دیکھو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا ہے، جب وہ آئے گا اس دنیا میں، آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد آنے والا ہے۔ یہ لکھا جب ابن آدم، یہ متی کی انجیل سے میں پڑھ رہا ہوں 25ویں باب میں سے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، سب قومیں، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، بھیڑوں کو اپنی دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے دہنے طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا اور ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، بادشاہ یسوع، خداوند یسوع مسیح وہ ہے بادشاہ، وہ ہے جلال کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آنے والا، وہ کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے ان غریبوں کو، محتاجوں کو، وہ بھائی بتا رہا اپنے، سب اس کے بھائی ہیں، ان کو سب کو بھائی دیکھتا ہے، کسی کو دشمن نہیں سمجھ رہا، وہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، کتنا اچھا ہو کہ ان حالات کو دیکھ کر ہمارے خیالات میں تبدیلی آئے، اور تبدیلی یہ آئے کہ ہم خدا کے حضور آ کے کہیں، خدا دیکھ میری زندگی میں کون سی ایسی بات ہے جو مجھے برباد کر رہی ہے اور کر دے گی، میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس سے یہ کہیں، آئے خدا میں تیرے تابعدار ہوں، تو مجھے کیسے استعمال کرنا چاہتا ہے، تو نے مجھے وقت دیا ہے، یہ میری زندگی ایسے استعمال کر، اب وہ کرے گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں تو کمزور انسان ہوں، میرے بس کا نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں یہ بات،
لیکن میں خدا کے حضور فریاد کر سکتا ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے، کہ اے خدا ان بدلتے ہوئے حالات میں، بگڑتے ہوئے حالات میں جو دنیا کے ہیں، ہماری مدد کر، کہ ہمیں جو تو نے مہلت دی ہے، ہمیں وقت دے دیا ہے زندگی میں، یہ میں دعا کر سکتا ہوں اے خداوند مجھے بھی اور سب دیکھنے والوں کو دکھا کون سی ایسی بات ہے ہماری زندگی میں جس کے لیے ہم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ جو مر رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں ضرور ان پر خدا کی لعنت ہے۔ توبہ توبہ، کبھی ایسا مت سوچو، کبھی ایسا مت کہو، سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا، وہی منصف ہے۔ لیکن انہیں اس خداوند کو وہ دیکھ رہا ہے کہ انسان نے ظلم پر بھروسہ کر کے خدا کے ساتھ تعلق توڑ لیا ہے، انسان نے خدا کی جگہ لے لی ہے، لیکن بہت دیر تک نہیں ہوگا ایسا۔ یہ وہ باتیں جو خدا یسوع مسیح نے کہی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، ہمیں خدا نے موقع دیا، ہمیں زندگی دی ہے، ابھی ہم سانس لے رہے ہیں، وہ دے رہا سانس، ہم سانس لے رہے ہیں، اس سے پوچھنا چاہیے، کہنا خدا میری زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے مجھے توبہ کرنی چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، وہ خوش ہوگا۔ اور پھر جب توبہ کرتے ہیں تو یاد رکھو وہ کبھی یاد بھی نہیں رکھے گا، یاد رکھو کہ وہ اس گناہ کو کبھی یاد بھی نہیں رکھے گا۔ یہ کہا ہے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں۔ توبہ کرنے کے بعد تابعداری کرنی چاہیے، خداوند میں تیرا تابعدار ہوں، مجھے بتا میں ان بہن بھائیوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بیٹھ کے شکر کرنا چاہیے ہمیں، تیرا شکر ہے خداوند مجھے ابھی تک تو نے بچا رکھا، میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک نہیں کیا۔ شکر گزاری کرنی چاہیے، پھر دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے، آئے خداوند ان پر رحم کر، ان کی مدد کر، ان کی مدد کرنے والوں کی مدد کر۔ پھر خداوند سے پوچھنا چاہیے، اے خداوند مجھے بتا میں کس طریقے سے کسی کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں کیا کروں، میں کیا کر سکتی ہوں۔ وہ دکھائے گا، وہ بتائے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو ہلاکت تمہارا انتظار کر رہی ہے، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ زندگی پائے۔ اس کے پیار کی آواز سن لو پیارے بھائی، پیاری بہن، سن لو اس کے پیار کی آواز۔